بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیسن میں ہم نے صحیح اور معتل اس کا اعراب جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو ابتدائی طور پر میں چند منٹ جو ہے آپ لوگوں سے کچھ سنوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آج کا لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جی، سب سے پہلے عرفان قیوم صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ بتائیے صحیح کس کو کہتے ہیں؟ شیخ صاحب، مورب کی جو اقسام ہے آخری حرف کے اعتبار سے وہ بیسیکلی دو ہیں، ایک صحیح اور ایک معطل۔ ٹھیک ہے۔ جو صحیح ہوتا ہے اس میں جو حرف ہوتا ہے اس کے آخر میں واو الف اور یا نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھیک ہے، اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں الکتاب، ٹھیک تو اس کے آخر میں واو الف یا یا میں سے کچھ نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں القلم، تو اس کے بھی آخر میں واو الف یا کے ساتھ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جون سا ہے یہ مختلف شکلیں اختیار کرتا رہتا ہے، یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں الکتاب مفید، ٹھیک اب ہے۔ یہاں پر یہ حالت رفع میں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں ان الکتاب، اب یہاں پر یہ حالت نصب میں آ جاتا ہے، ان الکتاب مفید۔ ٹھیک اگر ہے۔ میں اس کے کہتا ہوں یعنی کہ نظرت فی الکتابی مفید، اب یہاں پر حالت جر میں آ جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ چلیں جی، جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے آپ شیخ صاحب، بتائیں۔ اس میں نے نا ایک چیز سمجھ نہیں تھی، میرے پاس بک نہیں ہے، میں بھی بک پکڑتا ہوں۔ اس کا نا آخر میں ایک سینٹینس تھا کہ یعنی کہ اس میں یعنی کہ واو الف یا اور ماس، یعنی کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں ایک منٹ بک کھولتا ہوں۔ چلیں آپ بک کھول لیں، تب تک میں اور کسی سے سن لیتا ہوں۔ جی آگے چلے آمنہ ٹھیک۔ ظفر، آپ بتائیں معتل کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ وہ اسم کے آخر میں حروف علت وہ اس کو معطل کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہے، اسم مقصور اور اسم منقوص۔ ٹھیک ہے۔ اسم مقصور کا اور کیا اعراب ہے؟ اسم مقصور کس کو کہتے ہیں؟ سر جس کے آخر میں الف مقصورہ لازمہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے؟ جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ ٹھیک ہے، اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ سر وہ جو اوپر مقصورہ آتا ہے آخر والے لفظ سے ایک لفظ پہلے۔ ہاں، آپ کہیں اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتا، تقدیری ہوتا ہے۔ چلیں جی آگے ہیں عائشہ۔ جی سر۔ جی آپ بتائیے، اس کی مثال دے دیں اسم مقصورہ کی تینوں حالتوں کی، رفعی، نصبی اور جری حالت۔ سر مقصورہ کی ہاں جاء موسیٰ، جی جاء موسیٰ، رأیتا موسیٰ اور مررتو بموسیٰ۔ ہاں، رأیتا نہیں ہوگا، رأیت موسیٰ۔ رأیتو، ہاں رأیتو۔ ٹھیک ہے۔ چلے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ یہ آپ بتائیں ارم علی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاء ابی، جی رأیت ابی، اور جری حالت میں ہے مررت بی ابی۔ ہاں، یعنی اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہے۔ تقدیری۔ چلیں جی آگے محمد رؤوف، آپ بتائیں اسم منقوص کس کو کہتے ہیں اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محمد رؤوف۔ ہاں جی، محمد رؤوف صاحب موجود ہیں؟ نور ہرا آپ بتا دیں۔ اس کا اعراب رفعی اور نصبی حالت میں تقدیری، اور رفعی اور جری حالت میں تقدیری، اور نصبی حالت میں نصبی ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے۔ جیسے؟ ٹھیک ہے، جیسے جاء القاضی، جاء القاضی، رأیت، رأیت القاضیہ اور مررت بالقاضی۔ جی سر۔ چلیں جی ماشاءاللہ، تنویر حسین صاحب۔ سر میں ریگولر کلاس سے آج سے سٹارٹ کی ہے، پہلے نہیں تھی اچھا میرے۔ اچھا،
چلیں کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ایچ پی سی کے نام سے کون ہے؟ ایچ پی سی کے نام سے شو ہو رہا ہے یہاں پہ. سر یہ 7 بھائی ہو شاید. نہیں سات کون سے 7 بھائی ہیں یہ؟ وہ سر 7 بھائی ایڈمن جو میں نے کہا وہ ہو شاید. نہیں وہ نہیں ہوتے ہیں, وہ تو اپنے نام سے ہی آتے ہیں. ہاں جی ایچ پی سی صاحب کون ہے آپ؟ شیخ صاحب مجھے یہ لگتا ہے یہ نعیم صاحب ہیں, کبھی یہ ڈیلے لکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی سر نے کریکشن کروائی تھی ان کی. جو صاحب بھی ہیں کم از کم بتائیں تو صحیح نا کون ہے. ہاں جی نعیم صاحب آپ ہیں یہ ایچ پی سی کے نام سے؟ سر یہ ہے نا کسی اور کو لے کے لانا چلا گیا ہو, کوئی تھرڈ پرسن ایڈ نہ ہو ایچ پی کی. ہاں اب دیکھیں وہ بھاگ گیا ہے جو بھی تھا. چلے یہ تو ایک بد اخلاقی والی بات ہے نا کہ آپ آ گئے ہیں تو پھر آپ کم از کم اپنا تعارف تو کروا دیں نا جو بھی ہے. ایک تو اپنا نام شو نہیں کروایا اور پھر اس کے بعد پوچھنے پر بھی نہیں بتایا. چلیں جی بہرحال آج ہم انشاءاللہ فعل امر پڑھیں گے. پیچھے ہم نے فعل ماضی, فعل مضارع اور پھر نون تقید ثقیلہ اور نون تقید خفیفہ یہ ہم سارا پڑھ چکے تھے. تو آج ہم انشاءاللہ فعل امر سے پڑھیں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس کے ایسا میں ذریعے ذرا یہ پچھلے سبق کے والے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا وہ اسم بھی صحیح کے حکم میں ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو. صحیح. اب صحیح کے لیے تو شرط یہی ہے کہ یعنی کہ آخر میں اس کے حرف علت بھی ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو جائے. اصل میں نا ایسا بات آ رہی ہے؟ حرف علت عموماً اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ساکن ہو اور اس کے جی ماقبل حرکت ہو تو وہ واو اور یا اور الف جو ہے نا وہ حرف علت بن جاتے ہیں. اب یہاں پر یعنی کہ واو یا الف کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے اور اس کے ماقبل صحیح ساکن ہے, تو اس کو بھی صحیح کے حکم میں لے کے آئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ حرف علت نہیں ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ ہے تو حرف علت والا معطل ہی, لیکن اس کا حکم جو ہے اعراب کے اعتبار سے وہ صحیح والا ہی ہوگا. یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہوگا. ہاں شیخ صاحب اس کا مطلب کیا ہے دلون اور زبیون کا؟ دالبون کہتے ہیں ڈول کو اور زبیون ڈول کہتے کو, ہیں ہرن کو. ہرن کو. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ میں نے پوچھنا تھا اس میں مضاف بیائے متکلم ان کی مجھے نہیں سمجھ آئی, ذرا کائنڈلی یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. یعنی وہ اسم جو یا متکلم کی طرح مضاف ہو. اب دیکھیں نا یہ مثال کیا ہے, جا ابی, ابھی اب یا متکلم کی ہے میرا باپ, یا آپ ٹھیک ہے. کہہ دیں کہ حاضہ کتابی یہ کتاب میری ہے, تو جو اسم یا کی طرح مضاف ہو رہا ہو اس کا یہ اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں جی جی بسم اوکے. اللہ الرحمن الرحیم. اب درمیان میں کوئی بندہ سر سوال نہ ایک کرے, آخر میں جا کر سوال ہوں سر گے. صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے ایک لائن کا. لو چلو آپ بھی پوچھ لیں. سر وہ پوچھ رہا یہ تھا, میں پہلی ریگولر کلاس لے رہا ہوں تو ادھر سے سٹارٹ کر دوں, مجھے کوئی سمجھ آ جائے گی یا مطلب کوئی بہتر تھوڑی رہر پیچھے سے اگر آپ سن لیں گے لیکچر, چونکہ ایل ایم ایس پر سارے لیکچر موجود ہیں, اگر آپ لیکچر سن لیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی 100%, ورنہ پھر آپ کے لیے 50-50 والا معاملہ ہی رہے گا, مشکل ہو جائے گا. سر ابھی ویسے ریگولر کلاسز میں تو لیکچر لیتا رہوں نا. ہاں گرامر کے حوالے سے خاص طور پہ ہے, باقی چیزیں تو حدیث یا فقہ یا قرآن مجید اس کا معاملہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ گرامر جو ہے نا وہ آگے پیچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ سارے لیسن ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو بہتر صرف گرامر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے لیکچر آپ اس کے سن لیں. چلو بہتر ہے سر. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل جو ہے اس کی ہم نے پڑھی تھی 3 اقسام ہے, فعل ماضی ہے اور فعل مضارع ہے اور فعل امر ہے. فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کرے, فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو زمانہ حال یا مستقبل پر دلالت کرے, اور فعل امر وہ ہے جس کے ذریعے کسی سے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے. یعنی کسی کو کوئی کام کہا جائے کہ وہ بندہ وہ کام کرے, اور وہ واضح بات ہے کہ آپ کے حکم دینے کے بعد ہی وہ کام کرے گا, گویا کہ حکم کے بعد والا جو زمانہ ہے اس کو آئندہ زمانہ مستقبل کا زمانہ کہا جاتا ہے. جیسے انصر, تو ایک مرد
مدد کر، یا آپ کہہ لیں کسی کو کہنا ہو تو لکھ، اکتب تو ایک مرد لکھ، یا اضرب تو ایک مرد مار، یا اشرب تو ایک مرد جو ہے وہ پی۔ اب ہم نے فعل ماضی کے اندر اور فعل مضارع کے اندر 14 صیغے پڑھے ہیں، تو امر کے بھی 14 صیغے ہیں، لیکن امر کے 14 صیغوں میں سے جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان کے بنانے کا طریقہ اور ہے، اور جو غائب کے اور متکلم کے 8 صیغے ہیں ان کا طریقہ اور ہے، اور پھر اسی طرح اگر امر مجہول ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ غائب اور متکلم کے صیغوں جیسا ہے۔ تو عام طور پہ ہر گردان میں حاضر کے صیغے 6 ہوتے ہیں، غائب کے صیغے 6 ہوتے ہیں، اور متکلم کے 2 ہوتے ہیں، اور پوری کی پوری گردان کا ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، لیکن امر میں آ کر حاضر کے صیغوں میں قاعدہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے فعل امر کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک قسم جو ہے وہ امر حاضر معروف ہے، یعنی امر کی گردان معروف اور حاضر مخاطب کی، اور دوسری قسم انہوں نے بنا دی ہے امر غائب و متکلم معروف، یعنی معروف گردان جو ہوگی، جس طرح فعل مضارع معروف ہوتا ہے تو اسی طرح امر حاضر بھی معروف بھی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے۔ تو امر حاضر معروف میں 2 قسمیں بنا دی، ایک حاضر کی بنا دی اور ایک غائب اور متکلم کی بنا دی۔ تو امر حاضر کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، اور امر غائب و امر متکلم کو بنانے کا طریقہ الگ ہے معروف میں، اور اسی طرح مجہول کے اندر جو طریقہ ہے وہ بھی تقریباً غائب اور متکلم جیسا ہی ہے، لیکن وہ مجہول کی گردان ہوگی، معروف کی نہیں ہوگی۔ تو معروف کی 2 قسمیں ہیں، ایک حاضر ہے اور ایک غائب و متکلم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن ان میں سے امر حاضر معروف ہی حقیقت میں امر ہے، یعنی جو امر حاضر کے صیغے ہیں وہی اصل میں امر ہوتے ہیں، کیونکہ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ اصل حکم ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ وہاں موجود ہی نہیں ہے تو اس میں آپ کہیں کہ اس بندے کو ایسا کرنا چاہیے، تو وہ معنی کے اعتبار سے تو وہ امر ہوگا، لیکن وہ اتھینٹک یا اس اعتبار سے اتنا امر کا معنی نہیں دے گا جتنا امر حاضر جو ہے وہ امر کا معنی دیتا ہے۔ امر کا لغوی معنی ہوتا ہے حکم، یعنی کسی کو کسی کام کا حکم دینا، اور نہیں کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ اب یہ امر حاضر کے جو 6 صیغے ہیں یہ مضارع حاضر کے صیغوں سے بنتے ہیں۔ فعل مضارع کے جو پہلے 6 صیغے ہیں غائب کے ان کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد جو 6 صیغے حاضر کے ہیں ان کو آپ سامنے رکھ لیں، تو ان 6 صیغوں کو سامنے رکھ کر آپ نے امر بنانا ہے، کیونکہ یہ بھی حاضر کے صیغے ہیں اور وہ بھی حاضر کے صیغے ہیں۔ تو فعل مضارع میں جو حاضر کے صیغے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا۔ تو یہ جو 6 صیغے ہیں یہ مضارع حاضر کے ہیں، تو انہی 6 صیغوں سے امر حاضر بنے گا، اور اس کے پھر کچھ قواعد ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ جی، امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ، امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ۔ پہلا، امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور یہ فعل مضارع مخاطب یعنی فعل مضارع حاضر معروف سے بنتا ہے، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع تا گرا دیں، علامت مضارع تا کو گرا دیں، کیونکہ مخاطب کے صیغوں میں علامت مضارع تا آتی ہے، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا۔ تو علامت مضارع کو آپ نے گرا دینا ہے، اور اس کے بعد اور آخری حرف کو ساکن کر دیں، جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دیں اگر وہ حرف صحیح ہو، حرف صحیح یعنی وہ معطل نہ ہو، الف و یا نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی حرف ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے۔ اور اگر وہ حرف علت ہوگا تو اس کا آگے آ رہا ہے تو اس کو ویسے ہی گرا دیتے ہیں، ساکن نہیں کرتے، اس کو ویسے ہی گرا دیتے ہیں، بہرحال وہ آگے آ رہا ہے 3 نمبر میں۔ تو پہلا کام نے آپ نے یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع کو گرا دیا، جیسے تنصرو سے تا جو ہے اس کو گرا دیا، اب نون ساکن رہ گیا، اور اس کا پھر آگے بتائیں گے کہ اس کے شروع میں پھر ہم حمزہ لگائیں گے۔
فی الحال ہم نے تا گرا دی. دوسرا کام آپ یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع تا کے ساتھ والے حرف کو دیکھیں. یعنی جب آپ نے علامت مضارع تنصر سے تا گرائی تو پھر ہم نے اس کے بعد دوسرے حرف کو دیکھنا ہے کہ وہ متحرک ہے یا وہ ساکن ہے. بسا اوقات ساکن نہیں ہوتا، متحرک بھی ہوتا ہے، جیسے تتعلم. تو جب تا گرائی تو تا کے ساتھ والے دوسرے حرف کو دیکھا، اگر وہ متحرک ہو تو اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیں. جیسے تتعلم سے تعلم. اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا؟ تتعلم میں پہلی تا جو ہے یہ فعل مضارع کی ہے، اس کو گرا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ والے دوسرے حرف کو دیکھا، وہ بھی تا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، یعنی وہ متحرک ہے، تو اس کو ہم نے اس کی حالت پر ہی چھوڑ دیا. اور آخر سے ہم نے ساکن کر دیا تھا، کیونکہ پہلے حکم میں قاعدے میں یہ لکھا تھا کہ تا کو گرانا بھی ہے اور آخری حرف کو ساکن کرنا ہے اگر وہ حرف صحیح ہو. تو میم چونکہ حرف صحیح ہے لہذا ہم نے اس کو ساکن کر دیا. تو تتعلم سے بن گیا تعلم، تتعلم سے بن گیا تعلم. اور اسی طرح تائیدو، تائیدو بھی صیغہ آتا ہے. تو تائیدو میں جب آپ آئیں گے تو اس میں پہلے آپ نے تا کو گرایا علامت مضارع کو، اور دیکھا کہ دوسرا حرف جو ہے وہ تو پہلے سے ہی متحرک ہے لہذا اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا، اور آخری حرف کو ساکن کر دیا. تو یہ تائیدو سے رہ گیا عید، تائیدو سے عید. یہ مضارع بنانے کا طریقہ ہے جب تا کو گرانے کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ متحرک ہو. آخر سے تو ساکن کرنا ہی کرنا ہے اگر وہ حرف صحیح ہے. اور اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آخر میں حرف علت ہو، یعنی حرف صحیح نہ ہو بلکہ حرف علت ہو، تو اسے گرا دیں. جیسے تقی، یہ وقا یقی سے تقی، اس کا معنی ہوتا ہے بچانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا وقینا، اے اللہ تو ہمیں بچا لے، تو وقایا سے. تو تقی کا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ بنے گا تقی. تو تقی میں سے آپ نے تا کو گرا دیا، پیچھے رہ گیا کی، قاف زیر یا کی. اور حرف علت جو یا ہے اس کو بھی گرا دیا، تو یہ صرف قاف زیر کی اتنا رہ گیا. تو یہ اتنا ہی صیغہ ہے کی. واقعی ہم قرآن مجید میں بھی جو پڑھتے ہیں واقعی، واقعی نا، اور واو تو الگ ہے اور نا بھی الگ ہے، کی اصل میں ہے پورا صیغہ کی، تو ہمیں بچا. آگے آ جاتے ہیں تثنیہ اور جمع کے صیغے. تو چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آخر میں نون اعرابی ملا ہو تو اسے بھی گرا دیں. یعنی تثنیہ کے صیغوں میں آتا ہے نون اعرابی اور جمع مذکر کے صیغے میں آتا ہے تو اس کو بھی گرا دیں گے. اگر حرف علت آخر میں ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، اور اگر نون اعرابی ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں. جیسے تتعلمانی، تو تتعلمانی میں تا علامت مضارع کو گرایا، اور پھر معنی میں نون نے تثنیہ کو گرا دیا، نون اعرابی کو گرا دیا، تو یہ بن گیا تعلما، تعلما. اور اسی طرح تائیدانی سے عیدا، تائیدانی میں تا کو گرایا اور آخر سے نون کو گرا دیا، نون اعرابی کو، یہ بن گیا عیدا. اتنا سا جو ہے عیدا یہ صیغہ بن گیا. اس کے بعد آگے ہے اگر علامت مضارع تا کے ساتھ والا حرف ساکن ہو. یعنی پہلے انہوں نے بیان کیا تھا کہ جب آپ نے تا کو گرایا تو تا کے ساتھ والا حرف متحرک ہے تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں. اب یہ ہے کہ وہ متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے. تو ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لگا دیں. حمزہ وصلی، یہ وصل سے مراد ہوتا ہے ملانا، یعنی ملانے والا حمزہ. کیونکہ اگر ساکن ہو جائے شروع میں تو اس ساکن کو شروع سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا وہ حرف. تو اس کے شروع میں پھر حمزہ وصلی لگایا جاتا ہے تاکہ اس ساکن کو پڑھا جا سکے. اگر وہ حمزہ وصلی نہ لگائیں تو پھر وہ ساکن پڑھا نہیں جا سکتا. لیکن یہ حمزہ وصلی جو ہے یہ کبھی مضموم ہوتا ہے اور کبھی مقصور ہوتا ہے. اور چھٹے قاعدے میں اس کی حرکت بتائی ہے کہ حمزہ وصلی کیسا ہوگا. حمزہ وصلی کو حرکت دینے کے لیے فعل مضارع کے عین کلمہ کو دیکھیں گے. یعنی فعل مضارع کا جو عین کلمہ ہے، جیسے ینصرو میں صاد جو ہے وہ عین کلمہ ہے، جیسے یفعل، تو عین کلمہ کو دیکھیں گے. اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی کو ضمہ دے دیں. یعنی عین کلمہ اگر مضموم ہے تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے. جیسے تنصر سے انصر.
اب تنصرو میں ہم نے تا کو جب گرایا تو نون ساکن تھا. اب یہ نون ساکن جو ہے اس کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے, اور آخر سے را کو ساکن کر دیا. تو پھر تا کی جگہ پر حمزہ بصری لگا دیا, اور چونکہ عین کلمہ سواد جو ہے اس کے اوپر ضمہ ہے تو حمزہ بصری کو بھی ضمہ دے دیا. تو یہ بن گیا انصر, تنصرو سے انصر. اور اگر وہ مفتوح یا مکسور ہے, یعنی عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے, تو حمزہ بصری کو کسرہ دیں گے, صرف مضمون کی حالت میں ضمہ دیں گے, مفتوح یا مکسور میں کسرہ دیں گے. جیسے تضرب سے اضرب, اب تضرب میں تا کو گرایا تو یہ زواد ساکن ہو گیا. اب اس کے شروع میں حمزہ بصری لگایا, لیکن را جو ہے عین کلمہ مکسور تھی, لہذا حمزہ بصری بھی مکسور کر دیا. تو یہ بن گیا اضرب, تضرب سے اضرب. اسی طرح تسمعو, تسمعو سے اسمع, تسمعو میں تا کو گرایا, سین ساکن تھی اور عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر زبر تھی, فتح تھا, تو عین آخر جو ساکن کر دیا تو شروع میں حمزہ لگا دیا, حمزہ وصلی, تو عین کلمہ مفتوح ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی جو ہے وہ مکسور ہو گیا. تو یہ بن جائے گا اسمع, تسمعو سے اسمع. اور تستخرج سے استخرج, اب تستخرج جو ہے یہ انہوں نے مزید فی کے ابواب میں سے باب استفعال کا صیغہ جو ہے وہ دے دیا ہے. تو تستخرج میں تا کو گرایا پہلے, پھر اس کے شروع میں حمزہ بصری لگایا, تو اس کا عین کلمہ جو ہے تستفعل, یہ را ہے, تو را عین کلمہ جو ہے یہ مکسور ہے, لہذا حمزہ بصری بھی مکسور لگے گا. تو بن جائے گا استخرج, استخرج. ساتواں قاعدہ اس میں یہ ہے کہ جمع مؤنث حاضر کے نون کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیں, یعنی جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہے اس کو نہیں گرائیں گے. جیسے تنصرنا سے انصرنا, تو تنصرنا میں تا کو گرا دیا تو یہ بن گیا انصرنا, سواد کے اوپر جو عین کلمہ تھا اس کے اوپر چونکہ ضمہ ہے لہذا حمزہ وصلی جو ہے وہ بھی مضموم آئے گا. تو گویا کہ اب انہوں نے ہمارے سامنے فعل امر حاضر معروف کی گردان جو ہے وہ فعل مضارع معروف حاضر سے, فعل مضارع حاضر معروف سے انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. فعل مضارع مخاطب معروف, تو امر کے 6 صیغے جو ہیں وہ مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے بنیں گے, معروف کے صیغوں سے. تو وہ معروف کے صیغے جو ہیں وہ ہوتے ہیں تنصرو, تنصرانی, تنصرونا, تنصرینا, تنصرانی, تنصرنا. اب ہم نے ان میں سے ہر صیغے سے ایک ایک صیغہ بنانا ہے. تو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ تنصرو سے انصر بنے گا, اس کا معنی ہوگا تو ایک مرد مدد کر. تثنیہ کا معنی ہوگا تم 2 مرد مدد کرو. جمع کا معنی ہوگا تم سب مرد مدد کرو یا کئی مرد مدد کرو. واحد مؤنث مخاطب کا معنی ہوگا تو ایک عورت مدد کر. تثنیہ کا معنی ہوگا تم 2 عورتیں مدد کرو. جمع کا معنی ہوگا تم سب عورتیں مدد کرو. تو تنصرو سے ہم نے بنایا انصر, تو تنصرو سے انصر بنے گا, تا جو ہے اس کو ہم نے گرا دیا اور آخر حرف کو ساکن کر دیا. اب تا کو گرانے کے بعد نون ساکن تھا, وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا, تو اس کے شروع میں ہم نے حمزہ وصلی لگا دیا, اور عین کلمہ مضموم ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی کو بھی ہم نے مضموم کر دیا. تو یہ بن گیا انصر, تو ایک مرد مدد کر. اسی طرح تثنیہ کا صیغہ جو ہے وہ تثنیہ کے صیغے سے بنے گا. اس میں آپ نے تا کو گرا دیا, تا کو گرانے کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن تھا, تو اس کے شروع میں ہم نے نون یہ حمزہ وصلی لگا دیا. تو یہ حمزہ وصلی جو ہے چونکہ عین کلمہ اس کا مضموم ہے تو حمزہ وصلی بھی مضموم ہوگا, اور آخر سے نون اعرابی بھی گرا دیا. تو تنصرانی سے بن گیا انصرا. اس کے بعد جمع کی طرف آ جاتے ہیں, تو جمع میں تنصرون ہوتا ہے, تو تنصرون میں ویسے ہی تا کو گرا کر حمزہ وصلی مضموم لگایا اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا, تو یہ بن گیا انصرو. اب یہاں پر جو انصرو جمع کے صیغے کے آخر میں الف لگایا ہوا ہے, یہ عموماً جمع کے صیغے کے آخر میں عربوں کے ہاں رواج ہے, یہ قاعدہ ہے کہ وہ الف لگا دیتے ہیں جمع کی طرف نشانی کرنے کے لیے, ورنہ یہ انصر اور انصرو یہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس میں, تو جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الف آخر میں لگا دیتے ہیں. پھر اس طرح واحد مؤنث مخاطب کا جو صیغہ تھا وہ تھا تنصرینا, تو تا گرانے کے بعد حمزہ وصلی مضموم لگایا, تو یہ آخر سے نون اعرابی کو گرایا, بن گیا انصری, انصری.
इसी तरह तनसुरानी से उनसुरा, जैसे ऊपर तनसुरानी से उनसुरा बना, और फिर तनसुरना से उनसुरना। तनसुरना में सिर्फ ता को गिराकर हमजा वसली मजमूम लगाने के बाद ये जो जमा का नून है उसको हमने बाकी रखना है, तो ये उनसुरना बन जाएगा। तो गोया के अमर हाजिर मारूफ की जो गिरदान है वो 6 सीगों पर मबनी है, यानी सिर्फ इसमें हाजिर के 6 सीगे आते हैं, गायब और मुतकल्लिम के नहीं आते। तो गायब और मुतकल्लिम के जो है उनका चूंकि तरीका अलग है, वो हाजिर के बयान करने के बाद अलग से बाद में बयान करेंगे। तो यही गोया कि हमारे पास सीगे बन गए उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। अगर हम ये किसी और सीगे से ले लें, मसलन कातबा यक्तुबु से ले लें, तो ये बन जाएगा उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबु, उक्तुबी, उक्तुबा, उक्तुबना। या आप इसको किसी ऐसे लफ्ज से लें जिसका आइन कलमा जो है वो मजमूम ना हो, जैसे सामिआ यस्माउ। अब ये जो यस्माउ है तो मीम आइन कलमा है जिसके ऊपर जबर है, लिहाजा इसका हमजा वसली जो है वो मकसूर होगा, मजमूम नहीं होगा, तो वो बन जाएगा इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, इस्माई, इस्मा, इस्माना। या आप ऐसा लफ्ज ले लें जिसका आइन कलमा मकसूर हो, जैसे याज़रिबु, तो याज़रिबु में तज़रिबु वाहिद मुखातब का सीगा जो है, रा के नीचे जेर है, तो जब तज़रिबु से हम अमर हाजिर बनाएंगे तो ये बन जाएगा इज़रिब, तो हमजा वसली मकसूर आएगा शुरू में, इज़रिब, इज़रिबा, इज़रिबू, इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिबना। इस तरह जालसा यजलिसु में भी आयन कलमा जो है वो मकसूर होता है, तो वो बन जाएगा इजलिस, इजलिसा, इजलिसु, इजलिसी, इजलिसा, इजलिसना। तो इसी अंदाज में अमर हाजिर मारूफ जो है वो मुजारे हाजिर मारूफ से 6 के 6 सीगे बन जाएंगे। तो आगे उन्होंने बताया कि अमर हाजिर मारूफ में वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुजक्कर व मुअन्नस और जमा मुजक्कर से नून इराबी साकत हो जाता है। जैसे वाहिद मुअन्नस ये तनसुरीना में यहाँ से नून इराबी गिर गया, तस्निया मुजक्कर व मुअन्नस तस्निया के ये दोनों सीगे जो हैं इनसे गिर गया, और जमा मुजक्कर तनसुरूना उससे भी गिर गया। लेकिन जमा मुअन्नस में नून बरकरार रहता है, तो जमा मुअन्नस के अंदर ये नून जो है वो बरकरार रहेगा। तो चूंकि फेल अमर जो है वो फेल मुजारे से बनता है, और फेल मुजारे में हमने ये पढ़ा कि फेल मुजारे के अंदर नून सकीला और नून खफीफा भी आते हैं, लिहाजा जिस तरह फेल मुजारे में नून सकीला और खफीफा आते हैं, इसी तरह फेल अमर के अंदर भी नून सकीला और नून खफीफा आएंगे। जितने सीगों में फेल मुजारे में नून खफीफा आता है, उतने ही सीगों में फेल अमर के अंदर नून खफीफा आएगा। वहां हमने पढ़ा था कि नून खफीफा जो है वो 8 सीगों में आता है, उनमें से गायब के सीगों में 3 और फिर हाजिर के सीगों में भी 3 दफा आता था। तो गोया के हाजिर के 6 सीगों में से 3 में नून खफीफा आता था। तो यहाँ भी चूंकि अमर हाजिर सिर्फ हाजिर के 6 सीगों पर मुश्तमिल है, तो अमर हाजिर के 6 में से 3 सीगों में नून खफीफा भी आ जाएगा। जैसे अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ नून खफीफा जो है वो आया है। हमारे पास अमर हाजिर की गिरदान आई थी उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। ये हमने अमर पढ़ा पीछे पर, जो अमर बनाया हमने फेल मुजारे से। तो अब जब इसके आखिर में हम नून सकीला लगाएंगे तो वो बन जाएगा उनसुरन्ना, उनसुरानी, उनसुरुन्ना, उनसुरिन्ना, उनसुरानी, उनसुरनानी। ये नून सकीला के साथ जो है 6 के 6 आएंगे। उनसुरन्ना, उनसुरानी, उनसुरुन्ना, उनसुरिन्ना, उनसुरानी, उनसुरनानी। उसके बाद फिर आगे खफीफा के सीगे चूंकि आते ही 3 हैं, एक तो वाहिद मुजक्कर मुखातब का आता है, फिर जमा मुजक्कर मुखातब का आता है, और वाहिद मुअन्नस मुखातब का आता है। तस्निया के दोनों भी नहीं आते और जमा मुअन्नस मुखातब का भी नहीं आता। तो 3 सीगे आएंगे, उनमें से वाहिद मुजक्कर मुखातब का जो सीगा है वो आएगा उनसुरन, रा की जबर के साथ, आयन कलमा की जबर के साथ, बल्कि ये अब तो लाम कलमा ही बन जाएगा, नासर यंसुर, उनसुरन। और जमा का आ जाएगा उनसुरुन, और वाहिद मुअन्नस मुखातब का आ जाएगा उनसुरिन। तो ये हमारे पास 3 सीगे जो हैं वो नून खफीफा के साथ आएंगे,
جبکہ نون ثقیلہ کے ساتھ 6 کے 6 سیغے جو ہیں وہ آ جائیں گے. تو یہ آپ اگر اس کے علاوہ کسی اور سیغے سے اگر دیکھیں، مثلا ہم کاتبہ یکتبو سے دیکھ لیتے ہیں، تو کاتبہ سے امر کی گردان بنے گی اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا. اور ثقیلہ بنے گا اکتبنا، اکتبانی، اکتبنا، اکتبنا، اکتبانی، اکتبنانی. اور خفیفہ بنے گا اکتبن، اکتبن، اکتبن. اور اگر ہم اس سے بنائیں جس کا عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہے یا مکسور ہے، جیسے اضرب، اضرب میں عین کلمہ مکسور ہے، تو اس میں حمزہ وصلی جو ہے وہ بھی مکسور آ جائے گا. وہ پھر بنے گا اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اور ثقیلہ ایسے بن جائے گا اضربنا، اضربانی، اضربنا، اضربنا، اضربانی، اضربنانی. اور اگر ہم اس سے خفیفہ بنائیں تو وہ بن جائے گا اضربن، اضربن اور اضربن، یعنی 3 سیغے جو ہیں وہ خفیفہ سے آئیں گے. اور اگر ہم کوئی ایسا سیغہ لے لیں جس کا عین کلمہ مفتوح ہے، جیسے یسمعو یا فتح یفتح سے، تو پھر یہ اس کا حمزہ وصلی جو ہے وہ بھی مکسور ہوگا، کیونکہ جب عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو دونوں حالتوں میں حمزہ وصلی جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، صرف مضموم کی حالت میں حمزہ وصلی جو ہے وہ مضموم ہوتا ہے. تو اگر ہم افتح سے یا اسمع سے ہم گردان کریں تو یہ بن جائے گا اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا. اور اگر ہم اس کا ثقیلہ بنائیں تو وہ بن جائے گا اسمعنا، اسمعانی، اسمعنا، اور اسمعنا، اسمعانی، اسمعنانی. اور جب ہم اس سے خفیفہ لے کر آئیں گے تو وہ بنے گا اسمعن، اسمعن اور اسمعین. تو یہ ہمارے پاس جو ہے 6 سیغے امر حاضر معروف کے موجود ہیں. سب سے پہلے ہم نے وہ قواعد پڑھے جن کے تحت فعل مضارع حاضر معروف سے امر حاضر معروف بنتا ہے، اور پھر دوسرا ہم نے ان کا نون ثقیلہ اور نون خفیفہ جو ہے وہ پڑھا. اب چونکہ امر غائب ہو یا امر متکلم ہو، تو امر غائب اور امر متکلم معروف ان کے بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے اس کو امر حاضر کے ساتھ جو ہے انہوں نے بیان نہیں کیا. اس کا بالکل مستقل الگ سے پورا بیان آئے گا انشاءاللہ. جو اس کے شروع میں چونکہ لام لگتا ہے تو اس کا طریقہ جو ہے وہ امر حاضر کے 6 سیغوں سے مختلف ہے. تو اس میں امر مجہول بھی آ جاتا ہے. تو امر مجہول کے جو 14 کے 14 سیغے ہیں اس میں امر ہوگا تو مجہول، لیکن اس کے شروع میں ویسے ہی لام لگے گا جس طرح کے امر معروف غائب یا امر معروف متکلم کے سیغوں میں لام لگتا ہے. تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے. تو اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے، اس میں کوئی چیز ایسی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، وہ ذرا آپ پوچھ لیں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے، اور کل انشاءاللہ یہ میں لیسن آپ لوگوں سے سنوں گا. چلیں، اگر آپ کے پاس کوشچن نہیں ہے تو میں آپ کو چند الفاظ دیتا ہوں، آپ اس سے فعل امر حاضر معروف جو ہے وہ بنائیں گے. مثلا ایک سیغہ ہوتا ہے عالمہ یا علمو. کون بنائے گا اس سے امر حاضر معروف؟ عالم یا علمو، یا علمو سے ہاتھ کھڑا کریں صرف. شاہ صاحب دوبارہ بتائیے گا. یا علمو، تا علمو سے، تا علمو سے بس ہاتھ کھڑے کرتے جائیں، سب لوگ ہاتھ کھڑے کرتے جائیں، میں انشاءاللہ ایک ایک سیغہ آپ کو دیتا جاتا ہوں. جی عرفان صاحب پھر آپ بتائیں اس کا، یا علمو کا آپ بتائیں یا میں کسی اور سے پوچھ لوں؟ شاہ صاحب ابھی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو. چلے کوئی بات نہیں، آپ سمجھیں تب تک آپ سنیں، یہ باقی لوگ جو بناتے ہیں ان کو سنیں، انشاءاللہ اس سے سمجھ آ جائے گی. جی سارم زاہد آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعلم، علم یہ اعلما، کیسے بنا؟ علم جو ہے یہ تا علمو سے کیسے بنا؟ تا گر گیا مضارع کا، ٹھیک ہے، آخری حرف کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے، تو چونکہ آئین ساکن تھا اس کو ساتھ ذرا حرکت دینے کی تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں، اس کے پیچھے حمزہ وصلی لگا دیا. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کو کسرہ اس لیے دی کیونکہ جو آگے حرف آئین تھا وہ مفتوح تھا، اور حمزہ وصلی کے اوپر چونکہ فتحہ نہیں آتی تو اس لیے اسے کسرہ دی. ٹھیک ہے. تو اس کی گردان سنا دیں پوری اے علم سے. اعلما، ٹھیک ہے، اعلمو،
ٹھیک ہے اعلمی جی اعلما ہاں اعلمنا علمنا ثقیلہ بھی سنا دیں اعلمنا ٹھیک ہے اعلمانی ٹھیک ہے اعلمنا ٹھیک ہے اعلمنا جی اعلمانی ٹھیک ہے اعلمنانی. چلیں جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک بلکہ خفیفہ کے 3 صیغے رہ گئے ہیں خفیفہ بھی نبیڑ ہی دیں جی اعلمن ٹھیک ہے اعلمانی نہیں تسنیہ نہیں آتا ہے اعلمان ہاں اعلمن اعلمون اعلمین چلیں جی ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی اور 90% آپ نے درست بتایا جی آگے نور حرا آپ بتائیں حافظہ یحفظو یحفظو سے تحفظو تو تحفظو سے آپ بنائیں امر حاضر معروف احفظ ہاں کیسے بنا پہلے طریقہ بتائیں علامات مضارع تا کو گرا دیا ٹھیک ہے آگے ہا ساکن تھا تو حمزہ وسطی لگایا فا عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح تھا تو حمزہ وصلی کو کسرہ دی ٹھیک ہے اور آخری حرف ساکن کیا احفظ ٹھیک ہو گیا تو چلیں احفظ سے پوری کردار سنا دیں احفظ احفظو نہیں ٹھیک ہے احفظ احفظا احفظو ٹھیک ہے احفظ احفظو سر کردار نہیں ابھی سنا سکتے ہاں ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں احفظی احفظا احفظنا آگے اسی سے نون ثقیلہ ہاں جی نون ثقیلہ آپ سنا لیں گی نہیں سر ابھی کردار نہیں میں سنا سناتا ہوں سکتی احفظن احفظانی احفظن احفظن احفظانی احفظنانی اور آگے اگر ہم خفیفہ کریں تو وہ بن جائے گا احفظن 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 جی ابھی ہماری میٹنگ ختم ہونے لگی ہے لیکن سب لوگ دوبارہ آئیں ہم انشاءاللہ چند ایک سیگے حل کرتے ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ مناسب ہو جائے گی عائشہ آپ دوبارہ جو ہے نا میٹنگ کے بعد انشاءاللہ آپ کو موقع دیتے ہیں آپ کو میں سیگا بتا دیتا ہوں آپ نے بنانا ہے داخلہ یدخلو سے داخلہ یدخلو تب تک آپ سوچ لیں